اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتداء کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی خدا ماننے پر آسانی سے آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گمراہی دور کرنے اور ان کو تاریکی سے نکالنے کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں بہت بڑے بڑے نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی بڑا مقام و مرتبہ رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور وہ لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور وہ آپ کی یہ حکومت بھی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار میں موجود دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو سب نجومیوں نے بھی اس نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سب کچھ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس کے جلادوں نے 1,00,000 سے بھی اوپر بچے قتل کر دیے۔ نادان نمرود یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طریقے سے وہ خدا کے ارادہ کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اس ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچا سکتا ہے جو معصوموں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ خدا سے التجا کے بعد انہوں نے بچے کا بوسہ لیا اور غار کے تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن وہ غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ سامعین، یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم کو غذا پہنچتی رہی، اور اس غذا سے وہ دن میں اتنا بڑھتے تھے جہاں ایک عام بچہ پورے مہینے میں بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا، اور اللہ رب العزت کی گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، والدہ، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم رات کے اندھیرے میں اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت کرتی چلوں۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد نہیں بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے، لہٰذا جو قرآن مجید میں آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت علیہ السلام کے چچا تھے اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے تھے۔
या ये بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہی رہے ہوں اور طارق کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے چچا نے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت آذر نے کی ہو، تو اس غرض سے آپ کو باپ کہا گیا ہے۔ آذر مٹی، پتھر، لکڑی کے بت بناتا اور خود بیچتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آذر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آذر کے پاس پہنچے تو آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بیچ دیا۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کوڑا کرکٹ اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان اور عقل سے خالی ہیں اور جو تمہیں کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کا یہ سلوک بت پرستوں کے لیے انتہائی توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی کہ آذر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بدلے میں نصیحتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آذر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہ لانا، ورنہ تم سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ ہی تو نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ لوگ باری باری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آذر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بیچے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ جب حضرت ابراہیم نمرود کے پاس پہنچے تو نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جس کو پھانسی ہونے والی تھی، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جو بے گناہ تھا، اور پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخشتا ہوں اور جسے چاہوں موت بخشتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر وہ فرمایا، جس سے نمرود حیران پریشان رہ گیا، فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے، نادان ہے۔ آذر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن آذر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آذر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں گھر سے چلا جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، آپ کے ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنے رہنے کا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے
اور بت خانے کا بھی کوئی محافظ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو بہت ترتیب کے مطابق رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کے آگے کھانا رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان بتوں سے پوچھا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ سب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، تو اس پر کہنے لگے، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، اور آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا دیکھ کر وہ بہت حیران و پریشان ہو گئے۔ لوگ اس سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اپنے بتوں کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے، اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم کی باتیں بہت غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ تم نے ہمارے خداؤں کا ستیاناش کر دیا ہے۔ اب اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے بتوں کو توڑا ہے، کل کو تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہاں موجود لوگوں میں نمرود کا جج موجود تھا۔ اب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھے نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا کہ ابراہیم، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، اس نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً ہی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقے میں اعلان کرا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ دوسری طرف بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ شہر میں ہر کوئی لکڑیاں اکٹھا کرنے میں لگا تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر مسکرا پڑے۔ حضرت ابراہیم نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جس میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر نہ سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثر نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو اس منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی، کائنات کی ہر ایک مخلوق نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگار مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلانا چاہتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے کہا اگر وہ مجھ سے مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً مدد کروں گا۔ جبرائیل نے کہا خداوند تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ ان کو آگ میں جلا دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جا، ایسی بات تم جیسا ہی کر سکتا ہے۔ جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا، وہ میرا بندہ ہے، جس وقت میں چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی یا اللہ یا واحد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجلی سے جدا ہو چکی تھی، اور پوچھا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا، آگ وہی سرد ہو گئی، اور وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف جیسے گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو تب چھپکلی آگ کو پھونک رہی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی باقی آگ میں بھی گرمی باقی نہ رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آگ سے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حرمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر حکم دیا کہ انہیں شہر بدل کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ان کا پیروکار نہ بنے اور کوئی بھی ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ ان سے یہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو تم میری وہ عمر لوٹا دو جتنی عمر میں نے اس سرزمین پر ان بھیڑ بکریوں کو جمع کرنے میں گزاری ہے، اور پھر تم میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ علیہ السلام اپنی بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مؤلکوں اور بعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی، لیکن اس شقی نے کہا میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس روز نمرود نے بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا جن سے فضا تاریک ہو گئی، اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو وہ اس کے دماغ میں جا کر اس کا دماغ چاٹنے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ اس نے چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور بالآخر اسی حالت میں مر گیا، اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔